السلام علیکم دوستو، میرا نام عرفان حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چودھری عرفان ٹی وی۔ دوستو، لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں آپ کو میں نے طریقہ بتایا تھا کہ نفس کا ٹیڑھا پن اور اس کی لمبائی اور موٹائی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اس سے کچھ ملتی جلتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اس ویڈیو کے نیچے ایک بندے نے کومنٹس دیا ہے، اس کومنٹس کو میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس بندے کا کومنٹس یہ تھا، آپ نیچے جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان عورت سے ہم بستری کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس سے یعنی کہ اس کے نفس کو عضو خاص کو کچھ خاص پرابلم نہیں ہوتی، ادروائز سوائے ویکنس کے، کمزوری کے علاوہ کچھ بھی فیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب انسان ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو اس ہاتھ کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا نفس ٹیڑھے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا نفس چھوٹا ہو جاتا ہے، لمبائی کم کر دیتا ہے، اس میں شہوت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سختی اس میں ختم ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ بھی نہ ہونے کے برابر رہتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں کمنٹ پڑھ کر بڑا حیران ہوا۔ تو اس کمنٹس کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے کمنٹس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے، اس کے کمنٹس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو آج اس کے کمنٹس کا میں اس بندے کو جواب دے رہا ہوں، آپ بھی سن لیں، تاکہ اگر آپ کے کسی میرے بھائی دوست کے ذہن میں ایسا سوال ہے تو اس کو بھی جواب مل جائے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چودھری عرفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چودھری عرفان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس دوست کے کمنٹس کا جواب دینے کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری کا سہارا لیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ بک بھی حکیموں کے پاس مل جاتی ہے۔ ایک نا بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، آپ سٹوری سن کے حیران ہوں گے۔ اس دربار کے اندر نا وزیر مشیر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بھی اپنے روزمرہ کے کام کی طرح وہاں پر موجود تھا۔ تو اچانک ایک دربار کے اندر نا ایک عورت بغیر کپڑوں کے، یعنی کہ ننگی، ڈانس کرتے ہوئے، باقاعدہ ناچتے ہوئے دربار میں آ جاتی ہے۔ اچانک سارا دربار تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اچانک بادشاہ پوچھتا ہے کہ بڑی بے شرم عورت ہے یار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھرے دربار میں تم ننگی آ گئی ہو بغیر کپڑوں کے۔ تو اچانک کچھ یہ جواب دیتی ہے، ایک بڑا سا عجیب سا جواب دیتی ہے، جیسے بادشاہ کے ساتھ ساتھ پورے دربار کا جو مجمع ہوتا ہے اس پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، میں کون سا مردوں کے سامنے آئی ہوں جو مجھے شرم ہے؟ بادشاہ یہ جملہ سن کے حیران ہو گیا۔ بادشاہ ہکا پکا، بھی پورا دربار مردوں کا بھرا ہوا ہے، یہاں پر سارے مرد کے مرد ہیں، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یار کیسی خبیث عورت ہے تم، پورے دربار میں مرد ہی مرد ہیں، تو کہتی ہے تو کون سا مردوں کے سامنے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، معذرت کے ساتھ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، اس دن سے لے کر میں نے آج تک بڑے بڑے شیں بھگتائے ہیں، بڑے بڑے انسان مجھے ملنے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بندہ بھی میری صحیح طرح خواہش پوری نہیں کر سکا، میرے جو ہوش تھے وہ نہیں پھیر سکا۔ تو میں نے تب سے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس دنیا میں کوئی مرد ہے ہی نہیں۔ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، بے سائے ہم جتنے بھی دربار میں مرد ہیں ہم سب پہ لعنت پھری پڑی ہے۔ تو اگر یہی عورت ہے باہر جا کے کسی کو کہہ دیتی ہے یا یہاں سے کوئی بات لیک ہو جاتی ہے تو میری تو سلطنت ویسے بھی خطرے میں پڑ جانی ہے۔ ایک ایسا بادشاہ ہے ایک عورت کا منہ نہیں بند کر سکا۔ تو وہ پورے دربار میں اعلان کروا دیتا ہے کہ ہے ایسا کوئی مرد جو ایسے خبیث عورت کا منہ بند کر سکے، اس کی خواہش پوری کر سکے۔ تھوڑی دیر کے لیے دربار میں سناٹا چھایا رہتا ہے۔ اچانک ایک کونے سے نا ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے، بوڑھا سا وزیر ہوتا ہے، تقریباً کوئی لگ بھگ 50 60 70 کے راؤنڈ اباؤٹ، یعنی کہ سر سے گنجا ہوتا ہے۔ وہ جب باہر آتا ہے تو بادشاہ کے سامنے آ کے جھکتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ تو جب عورت اس کی طرف دیکھتے ہیں اس کی طرف تھوکتی ہے، تھوک پھینکتی ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے یہ کیا بایا گستاخی ہے؟ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت، یہ تو خود اپنی صحت سے تنگ ہے، یہ بوڑھا کھسٹ، یہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کو مرد بھیج کو، اگر تیرے پاس مرد ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اے عورت، اس کو بھی پتا ہے
کہ اگر یہ تیری خواہش صحیح طرح پوری نہ کر سکا تو میں نے کل اس کا سر قلم کروا دینا ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے تو یہ تیرے ساتھ پکڑا جانے کو تیار ہے، جا تو اس کو لے جا رات کو۔ وہ دونوں مل کے چلے جاتے ہیں۔ جب دونوں کا رات میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو وہ وزیر کچھ اس طریقے سے ملتا ہے کہ اس عورت کے ہوش پھر جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ جب فارغ ہوتا ہے جمع کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد جب وہ اترنے لگتا ہے تو 2 سوئیاں اٹھاتا ہے، اس کے سینے دونوں جگہوں پہ چبھو دیتا ہے، سینے میں جو ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ ایک بات یہاں پر آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ عورت جب بھی مکمل طور پہ فارغ ہوتی ہے تو اس کی سب سے جو پہلی پہچان ہوتی ہے، اس کو سینے میں دونوں جگہوں پہ درد ہوتا ہے۔ جب یہ درد فیل ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری جو ہیٹ تھی، میرے اندر جو گرمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ کم ہو چکی ہے۔ وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہے، کوئی ہلنے جلنے کے کوئی قابل ہوتی ہے تو تھوڑا سا مطلب ہے نا، جس طرح بھی کر کے غسل خانہ میں جاتی ہے، غسل کرتی ہے، جا کے غسل کرنے کے بعد نا مکمل کپڑے پہن کے اچھا سا ہار سنگار کر کے نا دوبارہ دربار میں جاتی ہے۔ تو اچانک بادشاہ اس کو اس حالت میں کپڑوں میں دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے، بھی کل ننگی آئی تھی، آج کپڑوں میں پوچھتا ہے کیا ماجرا یار، کل تم بغیر کپڑوں کے دربار میں آئی ہے، آج تم کپڑوں کے ساتھ دربار میں آئی ہے، پورے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ ان کا بادشاہ سلامت مت پوچھے یار، جو رات کو آپ نے وزیر بھیجا تھا نا، اور پنجابی کا جملہ کہندی کہ اس کڈ کڑا کر دیتے ہیں راتی۔ بادشاہ حیران ہوتا ہے تو بادشاہ کہتے ہیں اب تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب تو کیا یہاں پہ کیا لینے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے بادشاہ سلامت کہ میں نے اب اس سے شادی کرنی ہے۔ اب آتے ہیں اس بندے کے کمنٹ کی جواب کی طرف کہ جس بندے نے کہا ہے کہ اس وزیر کی لکھی ہوئی بک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عموماً جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے نا تو تمام دوست جتنے بھی ہوتے ہیں پہلی رات ہی کوشش کرتے ہیں کہ ملاپ ہو جائے، ہم بستری ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کوشش کیا کریں پہلی رات ہم بستری نہ کیا کریں، پہلی رات صرف آپ گپ شپ میں گزارا کریں پہلی رات، کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے وہ ساتھ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ پہلا دن ہوتا ہے دلہا صاحب کھا کھا کے اس کا معدہ مکمل فل ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جس انسان کا معدہ فل ہوتا ہے اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، یہ آپ بھی سب دوست جانتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ ساتھ کوشش کریں کہ دوسری رات بھی ہم بستری نہ کریں، لیکن ساتھ کہتا ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے روکا ہے، آپ اجازت دے رہے ہو، وجہ وہ کہتا ہے کچھ عورتیں تیز دراز آ جاتی ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا، تو انہوں نے اگلے دن میکے چلا جانا ہوتا ہے، شاید وہ یہ نہ کہتے ہیں کہ بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو کچھ عورتیں برداشت کرنے والی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ آپ دوسری رات ہم بستری کر سکتے ہو، لیکن ہم بستری کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ کچھ رولز ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عورت کے پہلے 84 پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے پہلے گرم کرنا ہوتا ہے، پہلی رات کے 32 ہوتے ہیں جو باقی بچ جائیں دوسری رات کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 84 پارٹس ہوتے ہیں، اب اگر ان کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، ان کو پرسنلی باقاعدہ ڈسکس کر دیں گے، ویسے بھی عموماً ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ اب پارٹس آپ ہاتھ سے بھی گرم کر سکتے ہیں تو ہونٹوں کے ساتھ بھی گرم کر سکتے ہیں، یہ بندے کا اپنا مال ہوتا ہے، اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ پہلی رات ہے اس عورت کے 32 پارٹس مکمل گرم کر دیتے ہو نا تو وہ عورت کی 95% ختم ہو جاتی ہے، 5% پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس کے لیے انسان کی کوئی لمبی ٹائمنگ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لمبا لے جائے، ورنہ عورت کی جو گرمی ہیٹ ہوتی ہے وہ وہیں 32 پارٹس گرم کرنے میں ہی وہ انسان ختم کر دیتا ہے۔ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم بستری کا رات کو کچھ مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ اگر آپ درانے میں ہم بستری کرتے ہیں تو جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اگر اسے ہاتھ سے کرتے ہیں تو عمل تو ہو ہی جاتا ہے لیکن حمل تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس جواب کی طرف۔ وہ کہتا ہے کہ ساتھ وہ بتاتا ہے کہ عموماً انسان کی باڈی میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، منی، مزی اور تیل۔ اس پہ بھی چلے رہنے دیں، اس پہ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ اب اس کیونکہ جواب کو شارٹ کرتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 2 انسان لے لیں ہم، اب ایک انسان کو 100 یعنی کہ 100 عورت سے ہم بستری کروا دیں، یا ایک ہی عورت سے اس کو وغیرہ 100 دفعہ ہم بستری کروا دیں، اور دوسری سائڈ پہ جو ایک انسان ایک دفعہ ہاتھ کا استعمال کر لیتا ہے، ہینڈ پریکٹس کر لیتا ہے، بشت زنی کر لیتا ہے، وہ وزیر کہتا ہے کہ اس انسان جس نے ہاتھ کا استعمال کیا تھا اس کا جو باقاعدہ رزلٹ ہے یا اس کا جو ہرجانہ ہے، جو اس کی جو ویکنس ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ہاتھ کا استعمال ہے دوسری سائڈ پہ جس بندے نے 100 عورت سے ہم بستری کی یا ایک عورت سے 100 دفعہ ہم بستری کی،
उन 100 दफा हम बिस्तरी करने से भी 11 गुना जालिम है एक दफा हाथ का इस्तेमाल। इतना ज्यादा मनाही है हाथ के इस्तेमाल की। क्यों, वजह क्या है? अब एक जो इसने जवाब दिया था कि उसके औरत से हम बिस्तरी करने से, कमेंट जो उस बंदे ने किया था कि औरत से जो बंदा हम बिस्तरी करता है उसके नफ्स को कुछ नहीं होता, क्योंकि औरत के अंदर जो रहम है उसके अंदर जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला के जाने का रास्ता बनाया हुआ है। अब हाथ में कौन सा अल्लाह ताला के जाने रास्ता बनाया है? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ करे। हाथ के इस्तेमाल में तो इंसान है। अब अगर हाथ के इस्तेमाल की हीट की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो औरत है वो मर्द से 2 गुना गर्म होती है, लेकिन सर जो आपका हाथ है, जो हमारा हाथ है, ये औरत से भी 11 गुना गर्म है, औरत से भी 11 गुना जालिम है। क्यों? इंसान की तलियों से ही तो सारी हीट निकलती है। तो ये आप तो सबसे पहले आपकी जो टाइमिंग है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। दूसरे नंबर पे हाथ का इस्तेमाल सीधा होता नहीं है। इस वगैरह जिस साइड की राग रगड़ी जाए वो उस साइड पे जो नफ्स होता है वो टेढ़ेपन के शिकार हो जाता है। और चौथा, क्योंकि हाथ का इस्तेमाल अमूमन एक जमा नफसियाती तौर पे अमूमन इंसान खड़े होकर करता है, उसके खड़े होके जमा करने की वजह से वो पूरी तरह फारिग नहीं हो पाता। जब वो पूरी तरह फारिग नहीं हो पाता मेरा ब्रदर, उसके चंद कतरे जो मनी के अंदर रह जाते हैं, मनी की जो खुराक है वो है ही खून, वो उसके नफ्स में से में से खून निचोड़ती है, फिर बट्टे खा जाती है। उससे जो उसके नफ्स की लंबाई है वो कम हो जाती है। उम्र कुदरती तौर पे 5 से 6 इंच लंबाई होनी चाहिए। जब इंसान हाथ का इस्तेमाल करता है तो वो 2 से 2.5 इंच में आ जाता है। सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है। और जब शादी होती है तो उसकी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और जब बार बार का हाथ का इस्तेमाल होता है, जब ज़हनी लज्जत में पड़ जाता है तो उसकी टाइमिंग कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बार बार हाथ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम लोग आज खाना खा रहे हैं ना, जो आज दिन में हमने खाना खाया है, ये ठीक 31 दिन के बाद चंद मनी के कतरे बनाएगा, लेकिन जो हाथ का इस्तेमाल हमारे दोस्त बड़ा भाई करते हैं, अल्लाह पाक उनको इस चीज से बचाए, वो दिहाड़ी में पाइया पाइया तो कड़ी रखें दिन। सबसे बड़ी तो खतरनाक बात ये है। इसलिए जो चीज 31 दिन बाद बननी है वो पता नहीं डेली में कितनी जाया कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मादा होता है वो एक तो आपकी सोचने की वजह से कुव्वत से कम पतला हो जाता है, दूसरा बार बार जो वक्त से ज्यादा निकलने से वो कम हो जाता है और सॉरी पतला हो जाता है। इसकी वजह से वीकनेस हो जाती है। अब भाई को टेढ़ेपन का भी जवाब मिल गया, और साथ उसको ये भी जवाब मिल गया भाई छोटा इंसान का हो क्यों हो जाता है उज़्व खास है, और ये भी जवाब मिल गया इंसान को कि टाइमिंग इंसान की क्यों कम हो जाती है। अब इसके अलावा अगर कोई और बात है जो मैं सही समझा नहीं पाया या उसका जवाब नहीं दे पाया, तो भाई अगर वीडियो सुन रहा है तो दोबारा कमेंट्स कर दे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो लास्ट पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस बात का पता चल जाए। यार जब हमारा बच्चा है जिसकी हमारे भाई की उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के दरमियान में है, अगर उसकी कमर में दर्द हो रहा है, ये अगर मतलब है जो भी जवानी में बालिग हो रहा है, ये बालिग है, उसकी अगर कमर में दर्द हो रहा है तो वजह कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई चोर जरूर है। जब रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मोड़ है जब उसको दर्द है तो समझे कोई ना कोई उसके अंदर चोर है, कोई ना कोई चीज ऐसी इस्तेमाल वो कर रहा है, कोई ना कोई गलत बात कर रहा है जिससे उसकी बार बार दर्द होता है। जो बंदा ज्यादा वजन वाला काम नहीं करता, उम्र भी कम है, ताकत भी सही है, उसकी उम्र के लड़के बराबर काम करते हैं, उसकी कोई ना कोई चीज है। तो घर वालों से भी ये रिक्वेस्ट है, उनका ख्याल रखा करें, चेक किया करें क्या या उनके अंदर कोई ऐसी गलत बात ना हो। ये हमारे वालिदैन का हक बनता है कि उसका ख्याल रखें। तो यहीं तक था आज का दिन। तो चौधरी इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।